بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: سب سے پہلے جیل کس خلیفہ نے بنوائے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جیل خانہ بنوائے۔ سوال: کس عورت کے پسینے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ جواب: شراب پینے والی عورت کے جسم سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا کیا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا۔ سوال: کس جاندار کا دماغ سر کی بجائے جسم میں ہوتا ہے؟ جواب: کاکروچ کا۔ سوال: وہ کیا ہے جس کے بغیر کسی لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی؟ جواب: لڑکی یعنی دلہن۔ سوال: ایک خراب گھڑی دن میں کتنی بار صحیح وقت بتاتی ہے؟ جواب: 2 مرتبہ۔ سوال: کون سی سبزی کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے؟ جواب: لہسن۔ سوال: کس عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: حکیم لقمان کے مطابق پاگل عورت کا جھوٹا پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو میاں بیوی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزے دار کا روزہ ختم کر دیتی ہے؟ جواب: موت آتی ہے تو نکاح، نماز اور روزہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ سوال: جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھول دیے جائیں گے؟ جواب: وضو کے بعد کلمہ پڑھنے والے کے لیے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پہلی اولاد میں سے کن کن نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہند اور 2 بیٹوں حالہ اور حارث نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: پیاز کاٹتے ہوئے آنکھوں سے پانی نکلنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: چیونگم۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو کیسے شہید کیا گیا؟ جواب: نیزہ مار کر۔ سوال: دنیا میں تیسرے نمبر پر کن کو نبوت عطا ہوئی؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال: نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جو شخص خراٹے لیتا ہے اس کا دماغی توازن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ سوال: حاجیوں کو خانہ کعبہ میں کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: ابو طاہر کرامتی نے۔ سوال: مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ جواب: مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنا کفر ہے۔ سوال: کون سا کتا انسانی شکل میں جنت میں جائے گا؟ جواب: اصحاب کہف کا کتا، جس کا نام قطمیر ہے۔ سوال: کس خشک میوے ڈرائی فروٹ میں زہر پایا جاتا ہے؟ جواب: کڑوے بادام میں۔ سوال: واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کا شکار کس عمر کے افراد ہوتے ہیں؟ جواب: 18 سے 33 سال کی عمر کے افراد۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت شیث علیہ السلام نے کتنی تکبیروں کے ساتھ پڑھائی؟ جواب: 4 تکبیروں کے ساتھ۔ سوال: پرندے اور پہاڑ کس نبی کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ جواب: میدان عرفات میں۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے روئی سے کپڑا بنایا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں؟ جواب: کویت۔ سوال: جب انسان خراٹے لیتا ہے تو اس وقت کون سا عمل رک جاتا ہے؟ جواب: انسان خواب دیکھتے ہوئے خراٹے نہیں لے سکتا اور خراٹے لیتے ہوئے خواب نہیں دیکھ سکتا، یعنی یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ سوال: کون سا بادشاہ اپنے جوتے خود مرمت کرتا تھا؟ جواب: اورنگزیب عالمگیر۔ سوال: کون سے نبی غار میں پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: سونے سے پہلے اپنے کپڑے اور بستر جھاڑنے کا کیا فائدہ ہے؟
جواب: نیند اچھی آتی ہے۔ سوال: عمر کے کس حصے میں فرشتے انسان سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ جواب: 70 سال کی عمر میں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر مسجد حرام میں دوران نماز اونٹ کی اوجھ ڈالنے والا عتبہ بن ابی معیط کا جنگ بدر میں کیا حال ہوا؟ جواب: عتبہ بن ابی معیط جنگ بدر میں قتل ہوا۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جس پر کھڑے ہوتے ہی انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے؟ جواب: جائے نماز۔ سوال: تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ عمر کس نے پائی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن یحییٰ سباتی نے، جو ایک جادوگر تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کو اسدح بنا دیتا تھا۔ سوال: کون سا تیل پاؤں پر لگانے سے قد بڑھتا ہے؟ جواب: سورج مکھی کا تیل۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی زوجہ مطہرہ آپ کی ہم عمر تھی؟ جواب: حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ سوال: جو عورت گھٹنوں کے درد کا شکار ہو وہ کس طرح جھاڑو لگائے؟ جواب: بیٹھ کر۔ سوال: جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کو کن بیماریوں کا خدشہ ہوتا ہے؟ جواب: ہارٹ اٹیک اور فالج۔ سوال: دجال کہاں موجود ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف ہے، یعنی مدینہ سے مشرق کی طرف۔ سوال: کیا لال مرچ سے نظر اتارنے کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ جواب: نہیں، یہ محض ایک روایت ہے۔ سوال: انسان پوری زندگی میں کتنی لعاب پیدا کرتا ہے؟ جواب: اتنی لعاب کہ جس سے 2 سوئمنگ پول بھر جائیں۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے شخص سے نکاح کرنا منع ہے؟ جواب: شراب پینے والے سے۔ سوال: وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: درختوں میں سب سے پہلے کون سا درخت پیدا ہوا تھا؟ جواب: کھجور کا درخت۔ سوال: انسانی جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ جواب: تقریباً 5 ملین۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے نظر کی روشنی تیز ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ الشورى۔ سوال: اللہ پاک نے سب سے زیادہ پیشے کس نبی کو سکھائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال: قرآن مجید کو تحریف یعنی رد و بدل سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن کے علاوہ کون سے وزیر تھے؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ بھی تھے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ سوال: گھر کا کون سا کام کرنے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب: تحقیق کے مطابق جو لوگ ہاتھوں سے کپڑے دھوتے ہیں ان کا دل مضبوط ہوتا ہے اور دل کی اکثر بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ سوال: کون سا تیل ماتھے پر لگانے سے ذہانت بڑھتی ہے؟ جواب: زیتون کا تیل۔ سوال: کس پہاڑ کے دامن میں 170 انبیاء کی قبریں ہیں؟ جواب: جبل خندمہ۔ سوال: اس درخت کا نام بتائیے جس کی لکڑی کو آگ لگانے سے اٹھنے والے دھوئیں سے انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ جواب: منچی نامی درخت جو ویسٹ انڈیز میں پایا جاتا ہے۔ سوال: پودوں کے ساتھ باتیں کرنے سے پودوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: پودے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ سوال: وہ کون سا کلر ہے جو ہم کھاتے بھی ہیں؟ جواب: اورنج کلر۔ سوال: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا کیسا ہے؟ جواب: دجال کے آنے کے بعد ایمان لانا بے فائدہ ہے۔ سوال: صحابہ کے دور میں آیت کی نشانی کیا تھی؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں آیت کی نشانی 3 نقطے ہوا کرتے تھے۔
سوال: حنین کہاں واقع ہے؟ جواب: مکہ اور طائف کے درمیان۔ سوال: عربوں کی محبوب ترین غذا کون سی ہے؟ جواب: عربوں کی محبوب ترین غذا ستو ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ اس کا واسطہ روٹی، دلیا اور بطور ستو احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 دن کی مسافت کے برابر تھا۔ بعض روایات میں یہ فاصلہ 30 میل بھی بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کس بیٹے کو بچانے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس زوجہ کو کربلا کی خاک دی تھی؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کربلا کی خاک دی تھی۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ کس نے رکھا تھا؟ جواب: فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا تھا کیونکہ آپ پانی اور لکڑیوں کے درمیان بہتے ہوئے آئے تھے۔ منہ کا مطلب پانی اور ساق قبطی زبان میں لکڑی کو کہتے ہیں۔ سوال: جس کسی کو یہ 8 خواب نظر آ جائیں تو سمجھ لو کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی۔ جواب: اسلامی روایات کے مطابق چند خواب ایسے ہوتے ہیں جو نیک شگون سمجھے جاتے ہیں اور ان کی تعبیر دعا کی قبولیت یا اللہ کی خاص رحمت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ یہ 8 خواب درج ذیل ہو سکتے ہیں: خانہ کعبہ دیکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، قرآن پڑھتے یا سنتے دیکھنا، سفید یا روشن لباس پہننا، جنت یا اس کے مناظر دیکھنا، بارش کا برسنا، نماز ادا کرتے دیکھنا، آسمان کی طرف اڑنا یا روشنی میں جانا۔ یہ خواب نیک علامت سمجھے جاتے ہیں اور اکثر ان کے بعد انسان کی دعائیں قبول ہوتی دیکھی گئی ہیں، بشرطیہ کہ خواب سچے ہوں اور شرعی اصولوں کے مطابق ہوں۔ سوال: دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں اگر والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں پہاڑ سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے؟ جواب: یہ رسم جاپان کے ایک پرانے دیہی علاقے اوبا سوتے میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم جاپانی ثقافت میں جب والدین بہت بوڑھے یا کمزور ہو جاتے تھے اور خاندان ان کی دیکھ بھال کے قابل نہ رہتا تو انہیں ایک مخصوص پہاڑ جسے اوباسائٹ کہا جاتا ہے پر لے جا کر چھوڑ دیا جاتا یا نیچے دھکیل دیا جاتا تھا۔ یہ رسم اب ختم ہو چکی ہے لیکن تاریخ میں ایک افسوسناک حقیقت کے طور پر درج ہے۔ سوال: جس مرد یا عورت کا نام ASR سے شروع ہوتا ہے وہ؟ جواب: نام کے ابتدائی حروف ASR کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا سائنسی یا اسلامی لحاظ سے ممکن نہیں، کیونکہ نام انسان کے کردار یا تقدیر کا مکمل عکاسی نہیں ہوتا۔ تاہم بعض روحانی یا علم اعداد کے ماہرین کا ماننا ہے کہ شروع ہونے والے افراد عام طور پر جوش، قیادت پسند اور خود مختار ہوتے ہیں۔ ایس والے حساس، محبت کرنے والے اور روحانی رجحان رکھنے والے مانے جاتے ہیں۔ اے سے شروع ہونے والے ذہین، تجزیہ نگاہ اور قیادت کی خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں۔